السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد علاء الدین آپ تمامی حضرات کا اسلامک ایجوکیشن آف DRM چینل میں خیر مقدم ہے۔ دوستوں، ہم بات کرنے والے ہیں سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند ارجمند سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کم سن ہیں، تقریباً 6 ماہ کے تھے، شیرخوار ہیں، پیاس سے بیتاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں۔ دشمنان اسلام یزیدیوں نے میدان کربلا میں نہر فرات کا پانی 7 محرم الحرام سے بند کر رکھا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اہل بیت اطہار پر کھانا پانی بند ہے۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا ہے اور خیمے میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ایسے عالم میں اس ننھے بچے کی خشک زبان کبھی باہر آتی اور کبھی بے چینی سے پورا بدن ہلنے لگتا ہے اور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر چند لمحوں بعد کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی سوکھی زبان ماں کی طرف دکھاتے ہیں، کبھی باپ کو دیکھ کر ان کی طرف دکھاتے ہیں۔ معصوم بچہ کیا جانے کہ ظالموں نے ان کے اوپر دانا پانی بند کر رکھا ہے۔ جب اس ننھے بچے کی بیتابی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت رباب بنت امرؤ القیس، جو والدہ ہیں حضرت علی اصغر کا، بچے کو گود میں لیے ہوئے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس اور بیتابی دیکھی نہیں جاتی ہے، اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس اور بیتابی پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دے۔ یہ ننھی سی جان 6 مہینے کا علی اصغر نہ جنگ کرنے کے لائق ہے اور نہ میدان کارزار کے قابل ہے۔ حضرت امام علی مقام اس ننھے سے نور نظر کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنا تمام کنبہ اور خاندان و احباب کو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر دیا۔ اب بھی اگر آتش بغض و عناد جوش میں ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ میرا بچہ علی اصغر شیرخوار ہے، پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بیتابی دیکھو اور کچھ شائبہ بھی رحم و کرم کا ہو تو اس کا حلق تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ حضرت امام علی مقام کی اس تقریر کا ظالمانہ سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ بجائے پانی کے ایک گھونٹ دینے کے، ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور بچے نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت امام علی مقام اس لخت جگر کو خیمے میں لائیں اور ان کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے کے جسم میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہے، سکون کا عالم ہے، تو ایسا گمان کیا کہ لگتا ہے ظالموں نے پانی پلا دیا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام سے دریافت کیا، کیا ظالموں نے پانی پلا دیا؟ تو امام علی مقام نے فرمایا، وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی۔ الحمدللہ علی احسانہ و نوالہ۔ پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ دوستو، یہ تھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی داستان، جس میں ظالموں کی ظالمیت کھل کر سامنے آ گئی۔ آپ ذرا غور کریں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو دشمنوں کے سامنے کیوں لے گئے؟ اس لیے لے کر گئے کہ کل یزیدی یہ نہ کہنے پائیں کہ اگر ہمیں ننھے علی اصغر کی پیاس کا علم ہوتا تو ضرور ہم ان کو پانی پلا دیتے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ ظالموں کی قوم تھی جو اپنے بلائے ہوئے مہمان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور ان کو شہید کر دیا۔ آج بھی پوری دنیا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہیدان کربلا کی یاد میں آنسو بہاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت، عشق رسول اور تمام مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کو ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔